پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو میرا پروگرام ہے، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں جتنی دیر سے بھی پروگرام کر رہا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی کیے ہیں، اس سے پچھلے سال بھی کیے ہیں، اور اس سال بھی میرا آج 24 پروگرام میں نے کر لیے ہیں، اور میرا سب پروگراموں میں سے آج کا جو پروگرام ہے یہ باکمال اور مجھے دل کو سکون مل رہا ہے کہ میرے ساتھ آج ایک مہمان مدینہ بن چکے ہیں، ایک مہمان مدینہ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ آج ہم نے کملی والے کی باتیں کرنی ہے، آج ہم نے مدینے کی باتیں کرنی ہے، اور یقین کریں کہ مدینے کی باتیں سنتے ہوئے میرا دل کر رہا تھا کہ وقفے پہ نہ جائیں، مدینے کی باتیں سنتے رہیں، لیکن کیا کریں، وہ پالیسی کے مطابق جانا پڑتا ہے۔ تو ایک میں بات قاری صاحب آپ سے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے جو جذبات ہیں کہ کس طرح، یعنی کہ یہ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی دولت والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں سے محروم ہیں، انہیں جو ہے نا یہ مدینے جو ہے نا جانے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسی آپ کے اندر تڑپ تھی؟ کملی والے نے آپ کو ماشاءاللہ پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سب جو ہے کملی والا سب کو پسند فرمائے، تو کیسے آپ نے یہ جو پروسیجر جو آپ کا بنا، جیسے آپ کا انتظام آپ نے کیسے کیا، کیا ارادہ بنا تھا آپ کا؟ پھر میں نے آپ مدینے کی یاد میں ایک نعت بھی سنی ہے۔ صاحب، ایک شاعر نے کہا، نہ یہ بات شان سے ہے نہ مال و زر کی، بے شک بے شک، نہ یہ بات شان سے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ مال و زر کی، وہی مدینے جاتا ہے جسے آقا ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں پیسے کی بات نہیں، دولت کی بات نہیں ہوتی، دولت والے پیچھے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ان کو اپنی دولت سے دنیا داری سے پیار ہوتا ہے، بے شک، لیکن جن کو آخرت سے پیار ہوتا ہے، ایک صحابیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس صحابیہ نے عمر زیادہ تھی، کم بتائی۔ سرکار نے فرمایا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹے زیادہ تھے، کم بتائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ مال زیادہ تھا، بکریاں زیادہ تھی، کم بتائی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ اللہ کی بندی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی عمر بھی زیادہ ہے، اس کے بیٹے بھی زیادہ ہیں، اس کے پاس بکریاں بھی زیادہ ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ عرض کرنے لگی، حضور جب سے میں نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گل میں باندھا ہے، سبحان اللہ، اپنے گل میں پہنا ہے، جب سے میں نے حضور آپ کا کلمہ پڑھا ہے، سبحان اللہ، وہ عمر میں اپنی شمار کرتی ہوں جو آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے میری جو عمر گزری اس کو میں شمار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، جو میرے بیٹے جنہوں نے آپ سے محبت کی، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی غلامی اختیار کی، حضور میں ان کو اپنا بیٹے شمار کرتی ہوں، جو آپ کی غلامی سے باہر میں ان کو اپنے بیٹا ہی نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، حضور، جو میں بکریاں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر چکی ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر چکی ہوں، حضور وہ بکریاں میں اپنی سمجھتی ہوں، جو پیچھے گھر میں باقی ہیں ان کو میں اپنی بکریاں سمجھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس اس حدیث مبارکہ کو آپ سب میں نے ذہن میں بٹھایا تو میں نے کہا کہ یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیداد، یہ دنیا میں رہ جانا ہے۔ اصل تو وہ بات ہے نا، وہ پیسہ ہمارا ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے راستے میں لگتا ہے۔ تو میں نے کہا یہی فیصلہ کیا، کوئی اتنا زیادہ کوئی میرا کاروبار کوئی بزنس بھی نہیں، میں ایک ایز اے خطیب، چھوٹا سا خطیب ہوں، امام ہوں، تو اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آیا اور تھوڑے سے پیسے تھے، کوئی فکر نہیں دنیا داری کی نہیں کسی معاملات کی، بس یہی سوچا کہ یہ جو میں نے عمرے پہ پیسے لگانے ہیں یہ میں اپنے آپ پر پیسے لگا رہا ہوں، یہ اصل میں میرے پیسے ہیں، میری زندگی آج ختم ہو جائے، میرا مکان، میری پراپرٹی، میری جائیداد وہ میری اولاد کے ہے، وہ میرے لیے، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، میری اولاد کو فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ میں اور میری بیوی، ہم میاں بیوی دونوں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اور یہ برکت دن رمضان اور مبارک کے چند دن اللہ نے نصیب فرمائے، اور عید کا جو خاص کر علماء کے لیے ضروری ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میں نے عید کی پرواہ نہیں کی، آمدن کا ذریعہ بھی
बना जी, होता है। मैंने ईद की परवाह नहीं की, अपनी ड्यूटी की परवाह नहीं की, तो मैं अपने मस्जिद की इंतजामिया को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार फरमाया और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे अलविदा किया और मुझे तैयार किया और इजाज़त दी कि करजब आप जाएं और अल्लाह के फजल करम से सही मानों में आप अरकान उम्रा अदा करें, हम पीछे से संभालेंगे, पीछे की कोई फिक्र ना करें। तो अल्लाह की तरफ से बुलावा आया तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं पैसे अपने ऊपर लगा लूं, अल्लाह मुझे और दे गए। सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन जो है मदीने की बातें जारी रहेंगी, अभी कारी साहब से मैंने बड़ी बातें करनी है, तो मैं ना सईद रज़ा चिश्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो देखें आज हमारे पास मेहमान मदीना भी हैं, एक हमारे पास माशाल्लाह वो मदीना देख चुके हैं, अल्लाह ताला हमको भी ले जाए, दुआ है। और यकीन करें कि आज कारी साहब को देखकर मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह ताला ऐसा सबब बनाए कि हम भी मदीने चले जाएं और ऐसे ही बैठ के हम ऐसे सबको मदीने अल्लाह ले जाए और ऐसे उधर बैठ के हम जो है मदीने की बातें करें तो वो कैसा समा होगा। तो अभी हमने मदीने की बातें करनी है, तो मैं जो है ना मोहम्मद सईद रज़ा चिश्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हदिया नात हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो ये चीज़ को एज ए मेहमान बुलाया, अल्लाह को सलामत रखे। और मेहमान मदीना तशरीफ़ फरमा हैं जी और किबला भी देख के आए हैं, और एक शेर है कि बे इजाज़त उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इजाज़त उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन, अगर वो न बुलवाएं तो उधर जा सकता है कौन। ये हुजूर ने बुलवाया है और उसी बारगाह में मैं इंशाल्लाह हुजूर की से नासिर शाह साहब का लिखा हुआ कलाम मदीना पाक और अपने दिल की तर्जुमानी मेरे उस्ताद गिरामी साजिद अली चिश्ती साहब का पढ़ा हुआ कलाम जी तो मैं पेश करता हूँ। शहर जाके रो गया, मैं मदीने शहर जाके रो गया, मैं मदीने शहर जाके रो गया। आप दे दरबार पुरवार दे, आप दे दरबार पुरवार दे, मैं अर्जियां दे ढेर लाके रो गया, अर्जियां दे ढेर लाके रो गया। और किबला हुजूर देख के आए हैं उनके लिए कुछ समझ नहीं आमदी सी मैं की करा, कुछ समझ नहीं आमदी सी मैं की करा, मुस्कुराया मुस्कुरा के रो पिया, मुस्कुराया मुस्कुरा के रो पिया, मिटे रंजो गम आज़मा कर तो देखो, जरा उनकी महफिल सजा कर तो देखो, ये क्यों कहते हैं हम मदीना मदीना मदीना, जरा तुम मदीने में
جا کر تو دیکھو میں مدینے شہر جا کے رو پیا اور پوچھنا طیبہ تو جدائی دا اثر پوچھنا طیبہ یا رسول اللہ میرے آقا طیبہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کب میں بھی کہوں میرے آقا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا طیبہ طیبہ پوچھنا طیبہ تو جدائی دا اثر بھی میں تے اپنے شہر آ کے رو پیا میں تے اپنے شہر آ کے رو پیا اور پھر نہ روئے گا او ناصر شاگردہ پھر نہ روئے گا او ناصر شاگردہ جیڑا سونے کول جا کے رو پیا جیڑا سونے کول جا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا کمال کی حاضری پیش کی ہے اور میں اسی بات پہ کہ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا میں اسی بات پہ آپ کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں اسی بات پہ یہ قبلہ سید رضا چشتی صاحب نے بارگاہ کونین میں حاضری پیش کی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری کرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے بے شک حقیقت انہوں نے اپنے ان اشعار میں جذبات کا میں انہوں نے یہ خراج تسلیم پیش کیا اور ان جذبات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں جو بھی عاشق وہاں پہ جاتا ہے اللہ یقینی طور پر یہ کیفیت ان کی وہاں پہ بن جاتی ہے. جس قدر بھی وہ اپنے آپ کو روکے ان کے آنسو اپنے جو ہے وہ نہ بھی بہیں لیکن فطرتی طور پر جو ہے وہ وہاں کی کیفیت اور وہاں کے جو پرنور لمحات ہیں وہ اس کو آنسو بہانے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تڑپ لے کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں جہاں تک کہ وہ حضور کی جو ہے وہ زیارت کی تمنا لے کر جاتے ہیں اور وہاں کسی مصلحت کی بنیاد پر جو ہے وہ زیارت نہیں ہوتی تو بعد میں وہ اپنے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں یہ دن بہار پھرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ جب معروضی پیش کی اور یہ عرضنامہ پیش کیا تو اس کے نتیجے میں آقا علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنی زیارت سے مالا مال فرمائے. جو بھی جاتا ہے جس کیفیت سے ساتھ جاتا ہے تو یقینی طور پر بارگاہ کونین میں جس انداز میں وہ حاضری پیش کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس امتی اپنے اس غلام کو اس قدر جو ہے وہ نوازتے ہیں. اس قدر اس مقدس جگہ ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ ہم اپنے لیے یہ فخر سمجھتے ہیں یہاں تک کہ وہاں جانے کے بعد
ہمارے جو آنسو نکلتے ہیں تو ہم تو ان آنسوؤں پہ بھی قربان جائیں کہ وہ آنسو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر نکلے ہیں. وہ کتنی مقدس بارگاہ ہے اور کتنی مقدس وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. یہاں تک کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ اس مقدس بارگاہ کا ادب جو ہے وہ کرتے ہوئے کس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں. آپ نے کبھی مدینہ شریف کی جو ہے وہ حدود میں جوتا قدموں میں نہیں پہنا. آپ سے پوچھا گیا کہ جوتا بھی موجود ہے اور آپ پہنتے کیوں نہیں؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جوتا تو موجود ہے، پہنتا اس لیے نہیں ہوں کہ جن گلیوں میں محبوب کے کلمے لگے ہوں امام مالک اس جگہ پہ جو ہے وہ جوتا پہن کر چلے اور یہ وہاں کی جو سرزمین مقدس اس کا ادب جس قدر جو ہے وہ بندہ کرتا ہے اور اسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازتے بھی ہیں اور جس قدر وہ آنسو وہاں پہ بہائے گا جیسے یہ حضرت پیش کر رہے تھے نعت، تو اسی قدر جو ہے اس کے جذبات بھی بڑھیں گے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف سے جو ہے وہ نوازشات کا سلسلہ بھی اسی قدر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو یہ وہاں کی پر نور فضاؤں کا کمال ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد بندہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا اور جو ہے وہ بے اختیار جو ہے وہ بندے کے آنسو وہاں پہ نکل پڑتے ہیں. خاص طور پر جب بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے جب حاضر ہوتا ہے، باب السلام کی طرف سے جب اندر جاتا ہے تو جیسے ہی یہ آنکھیں جو ہے وہ حضور کی جو ہے وہ بارگاہ میں پڑتی ہیں اور سنہری جالیوں میں پڑتی ہیں تو یہی تصور ہوتا ہے کہ کہاں میری گناہگار آنکھیں تھی اور کہاں محبوب علیہ السلام کی سنہری جالیاں اور کہاں حضور علیہ السلام کا در. اور وہاں پہ تو بندے کے بے اختیار جو ہے وہ خاص طور پہ عاشق کے جو ہے وہ آنسو نکل جاتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ اپنے آنسو کو کبھی روک نہیں سکتا. تو یہ کس قدر بندے کے جذبات ہوتے ہیں ان کو تو لفظوں میں بیان ہی نہیں. جی ناظرین، ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقت کا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، مہمان مدینہ ہے، مسافر مدینہ ہے، ماشاءاللہ قاری امتیاز احمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ یہ آج جو ہمارے مہمان بھی ہیں اور یہ مسافر مدینہ بھی ہیں، یہ مدینہ کے مسافر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس سفر میں کامیابیاں عطا فرمائے اور جس یہ مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمرہ ہے کہ جو سعادت ہے یہ قبول و منظور فرمائے اور ان کی حاضری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہے آج ہمارے یہ پروگرام کی زینت بھی ہیں اور انشاءاللہ ان سے ہم ڈسکس بھی کریں گے، گفتگو بھی. نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا